الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا فرغ احدکم من طہورہ فلیقل اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ ثم لیصلی علی فاذا قال ذلك فتحت له ابواب الرحمہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی وضو سے فارغ ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے، پھر مجھ پر درود شریف پڑھے۔ جب وہ یہ پڑھے گا تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو روزانہ وضو کے بعد یہ کلمہ پڑھنا ہے اور درود پاک پڑھنا ہے۔ میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں بلکہ مل کر پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ عاصیوں جرم کی دوا ہے درود، کیا دوا عین کیمیا ہے درود، ایک ساعت میں عمر بھر کے گناہ کرتا معدوم اور فنا ہے درود، چھوڑیو مت درود کو کافی، راہ جنت کا رہنما ہے درود۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقیموا الصلاۃ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تو حسب معمول نماز قائم کرو، بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ کیا خوبصورت اشعار ہیں۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، یا خدا تجھ سے عطار کی ہے دعا، مصطفیٰ کی پڑھے ساری امت نماز، آمین۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، قرآن میں ہم نے سنا بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ اس کی تفسیر میں کیا خوبصورت لکھا، تفسیر قرآن صراط الجنان میں ہے کہ نماز کے اوقات مقرر ہیں، فکسڈ ہیں، لہٰذا لازم ہے کہ ان اوقات کی رعایت کی جائے، یعنی نماز ٹائمنگ کے اندر فرض ہے۔ اپنی مرضی سے نہیں پڑھنی کہ چلو صبح ساری پڑھ لی، شام بعد میں ساری پڑھ لی۔ نماز کے ٹائمنگ قرآن فرما رہا ہے فرض ہیں۔ اچھا، بعض لوگوں نے یہ بھی سوال پوچھا کیا قرآن کریم میں 5 نمازوں کے وقت کا ذکر بھی موجود ہے؟ یہی سوال ایک مرتبہ سلطان المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا۔ کسی نے عرض کی کیا قرآن کریم میں 5 نمازوں کے وقت بیان کیے گئے ہیں؟ فرمایا ہاں، قرآن کریم کی 2 آیات میں 5 کی 5 نمازوں کے وقت جمع کر دیے گئے ہیں۔ پھر آپ نے پارہ 21 سورہ روم کی آیت نمبر 17 اور 18 کی تلاوت کی۔ اب ذرا غور سے سنیے کہ قرآن میں 5 نمازوں کا ٹائمنگ کیسے بیان ہوا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تو اللہ کی پاکی بیان کرو جب شام کرو اور جب صبح کرو، اور اسی کے لیے تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں، اور اس وقت جب دن کا کچھ حصہ باقی ہو اور جب تم دوپہر کرو۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اس آیت میں تسبیح سے مراد نماز ہے، شام کی تسبیح سے مراد مغرب اور عشاء ہے، صبح کی تسبیح سے مراد نماز فجر ہے، جب دن کا کچھ حصہ باقی ہو اس وقت کی تسبیح سے مراد نماز عصر ہے، دوپہر کی تسبیح سے مراد ظہر کی نماز ہے۔ تو سبحان اللہ، قرآن پاک میں 5 نمازوں کے جو اوقات ہیں وہ بھی بیان کیے گئے۔ اچھا، اب وقت کے اندر نماز پڑھنا لازم،
ایک بھی نماز کا گزار دینا یعنی قضا کر دینا بہت سخت گناہ ہے. بندے کو کیسی مجبوری ہو جب تک شریعت اجازت نہ دے نماز کو اس کے وقت سے ہٹانا. مثلا یہ سوچنا کہ یار ابھی ظہر میں مصروف ہوں, عصر کے ساتھ پڑھ لوں گا, مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ لوں گا, یہ ہرگز جائز نہیں ہے. اب ذرا غور کیجئے گا نماز ٹائمنگ میں کتنی ضروری ہے کہ ایک مرتبہ ایک جنگ کا موقع ہے, مسلمانوں اور کفار کی جنگ ہو رہی ہے. اچھا کافروں کو پتا تھا کہ مسلمان نماز کے بڑے پابند ہیں, عصر کی نماز کا وقت ہونے والا تھا, انہوں نے پلان کیا کہ جب یہ عصر پڑھیں گے نا ہم اسی وقت اٹیک کر دیں گے. اب یہ ان کا پلان تھا. اللہ کریم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور سبحان اللہ اللہ نے کیا خوبصورت طریقہ ارشاد فرمایا. قرآن میں 5ویں سپارے کی آیتیں نازل ہوئیں, اس میں اللہ پاک نے نماز خوف کا طریقہ ارشاد فرمایا تاکہ جب ایسا معاملہ آ جائے کہ تم 2 گروہ میں بٹ جاؤ اور ایک گروہ جماعت میں شامل ہو, امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھے, پھر جو دوسرا گروپ ہے دشمن کے مقابلے میں رہے, پھر پہلا گروہ دشمن کے مقابلے میں آ جائے, دوسرا امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو. یہ ایک پورا طریقہ ہے جو قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. اب یہاں اندازہ لگائیں کہ نماز کو وقت کے اندر پڑھنا کتنا ضروری ہے. حالت جنگ میں بھی ظہر اور عصر یا مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی. ذرا غور کریں کتنا امپورٹنٹ ہے کہ دشمن سامنے ہے, صفیں بنی ہوئی ہیں, عصر کا وقت آیا, یہ نہیں فرمایا کہ ابھی لڑائی ہے جنگ ہے اس کے بعد پڑھ لینا, نہیں, طریقہ پورا بیان ہوا قرآن میں کہ امام کھڑا ہو اور جناب ایک صف بنائی جائے اور ایک جو گروہ ہے وہ دشمن کے مقابلے میں رہے. 1 رکعت ادا کرنے کے بعد, ایسا نہیں کہ پوری 4 رکعتیں, 1 رکعت یہ ادا کریں پھر یہ دشمن کے مقابلے میں جائیں اور وہ گروہ آ جائے. ٹائمنگ کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں بھی نماز بھی پڑھنے کا حکم قرآن نے دیا اور بعد جماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا. اب ہمارا حال کیا ہے, یار آج سر میں درد ہے ذرا کل پڑھ لیں گے, آج گھر میں مصروفیت زیادہ ہے کل پڑھ لیں گے, آج بڑی امپورٹنٹ میٹنگ آفس میں چل رہی ہے, بڑا اہم کسٹمر آیا ہوا ہے, ابراڈ سے آیا ہوا ہے اور بڑا جناب آرڈر فائنل ہونا ہے, یار شام کو پڑھ لیں گے, نہیں جناب آج ذرا بارش ہو رہی ہے, موسم ٹھیک نہیں ہے, کل پڑھ لیں گے. یعنی ہو یہ گیا ہے کہ ہمیں ہر مصروفیت میں جو سب سے پہلی چیز ہم ڈراپ کرتے ہیں وہ ہم نماز کو ڈراپ کرتے ہیں. حالانکہ کسی بھی حالت میں کسی بھی سچویشن میں, یعنی اس سے بڑی کیا سچویشن ہوگی کہ دشمن سامنے کھڑا ہے, مگر صحابہ کرام کو اس وقت بھی نماز پڑھنے کا ٹائم کے اندر حکم دیا گیا. کاش یہ ریئلائزیشن ہو جائے سارے کام بعد میں ہیں پہلے نماز. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں, ماشاءاللہ میں چہرے دیکھتا ہوں, آپ میں سے بہت ساروں کو جانتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے بڑی عزتیں دی ہیں. آپ اپنے آفس کے کوئی سی او بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی مینیجرز بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی مالک بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ساتھ ٹھیک ٹھاک لوگ وابستہ ہیں. اگر آپ ایز اے سی او, آپ ایز اے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ, آپ ایز اے مینیجر, آپ ایز اے لیڈر آف دا ٹیم, وقت ہونے پر اپنے آفس میں, اپنی فیکٹری میں میٹنگ سے کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھیں گے نا, آپ یقین کریں آپ انسپریشن بنیں گے. آپ کو دیکھ کر لوگ نماز پڑھیں گے, یار اتنا بیزی آدمی نماز پڑھ رہا ہے. آپ اپنے گاہک کو بتائیں کہ بس میں نماز پڑھ کے آیا, بلکہ اس کو بھی کچرے نماز پڑھتے ہیں. یہ بعض اوقات ایک جملہ, ایک انداز, یہ دعوت بن جاتی ہے. ماشاءاللہ کئی ہم نے دیکھا آفیسز کے باہر لکھ دیتے نماز کا ٹائم, میں اس وقت کام بند ہے, 5-10-15 منٹ کا بریک لیں, اپنے امپلائیز کو پڑھائیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, دعوت اسلامی میں آلموسٹ پاکستان میں 42,000 امپلائیز ہیں. 42,000 امپلائیز والی کمپنی, شاید یہاں پر کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوگا اتنی بڑی کمپنی کا اونر, ٹھیک ہے, لیکن ہمارا رول یہ ہے کہ جو بھی مصروفیت ہے نماز کا ٹائم ہوگا وہ کام بند ہو جائے گا, سارے لوگ نماز پڑھیں گے. بلکہ یہ رول ہے کہ جو بے نمازی ہے وہ ہمارا امپلائی نہیں بن سکتا. یعنی ہمارا رول یہ ہے کہ جناب جو اللہ کا نافرمان ہے وہ ہماری کمپنی کا فرما بردار کیسے بن سکتا ہے. آپ رول بنائیں نا کہ بھائی میرے آفس میں نمازی بندہ ہی جاب پہ رہے گا, اس سے کیا فائدہ ہوگا, 100 آدمی, 200 بندے, 500 بندے, جتنے سب نمازی بن جائیں گے, سب کا ثواب آپ کو ملے گا. عادت ہو جائے گی نماز کی اور آپ بھی نماز پڑھیں. یعنی آپ جو جس پوزیشن پر ہے, اگر اس پوزیشن پہ نماز کے وقت پر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے چلے جائیں, یا نماز کا اہتمام کریں اپنے آفس میں, فیکٹری میں, گھر میں, بچوں کو بھی یہ ٹریننگ ہو کہ نماز چھوڑنے کا تصور ہی نہیں ہو. یعنی سب کو پتا ہے نماز کا ٹائم ہوگا, کوئی اور کام نہیں انشاءاللہ. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں, آپ نمازی بنے, ہمارے بچے نمازی بنیں گے. ہم تو ڈیلیبریٹلی اپنے بچوں کو ایک تربیت دے رہے ہیں, انفارچونیٹلی بتا نہیں رہے, مگر ایک ٹریننگ کیا دے رہے ہیں کہ ہر جمعے کو ابو نماز کے لیے جاتے ہیں.
تو اب بچہ بھی جمعے کو ہی آئے گا، میرے آپ کے مرنے کے بعد بھی جمعہ ہی پڑے گا، کیونکہ اس نے دیکھا ابو تو ہر جمعے کو ہی مسجد جاتے ہیں، اس کے بعد تو پھر رمضان میں جاتے ہیں۔ یہ پوری ٹریننگ ہم ڈیلیبریٹلی دے رہے ہیں اپنے بچوں کو، اور ہمارے مرنے کے بعد بھی جمعہ ہی پڑھیں گے۔ تو آج ہم نے سنا کہ ایٹ اینی کاسٹ نماز قضا نہیں ہوگی۔ مفتی امجد علی اعظمی صاحب جنہوں نے بڑی کمال کی فقہ کی کتاب لکھی بحر شریعت، آپ نے اس میں ایک مسئلہ لکھا کہ اگر بندہ کشتی میں جا رہا ہے، کشتی اللہ نہ کرے طوفان کی نظر ہو گئی، ٹوٹ گئی، ایک بندے نے تختہ پکڑ لیا، تختے پہ بڑی مشکل سے بیٹھ گیا، اب اگر اس تختے پر بھی نماز کا وقت آئے گا تو اس حالت میں بھی اس پر نماز پڑھنا فرض ہوگی۔ اس سچویشن میں بھی نماز معاف نہیں، لیکن ہم ہر چھوٹی سی سچویشن پہ، چھوٹی سی مصروفیت پہ چھوٹا سا ایکسکیوز لے کر سب سے پہلے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب نیت کر لیں ہم ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ صاحب بحر شریعت کی بات ہو رہی تھی مفتی امجد علی اعظمی صاحب کی، تو آپ کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بار آپ بیمار ہو گئے تھے، بیماری کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے اور طویل بے ہوش رہے، دوپہر کو بے ہوش ہوئے، ظہر کی نماز کا وقت چلا گیا، عصر میں آپ بیدار ہوئے، جیسی ہوش آیا پہلا سوال یہ کیا کہ ظہر کا وقت باقی ہے؟ تو کسی نے بتایا حضور ظہر کا تو وقت چلا گیا ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوا۔ کہا حضور کہیں درد ہو رہا ہے، دوبارہ تکلیف ہو رہی ہے؟ کہہ رہا ہے اس سے بڑا درد کیا ہوگا، اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی کہ میری ظہر چلی گئی۔ تو انہوں نے کہا حضور آپ تو عالم دین ہیں، آپ کو تو مسئلہ پتہ ہے کہ بے ہوشی کے عالم میں اگر وقت گزر جائے تو اس پر پکڑ نہیں ہے، اس پر گناہ نہیں ہے، یہ نماز قضا ہوئی مگر آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ آپ فرماتے تم مجھے پکڑ کی بات کر رہے ہو، میں تو اس بات پر افسوس کر رہا ہوں کہ وقت مقررہ پر دربار الہی میں حاضری سے محروم رہا۔ مقررہ ٹائم تھا، اس وقت پر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکا، مجھے اس کا افسوس ہو رہا۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے اختیار میں نہیں تھا، بیماری کی وجہ سے بے ہوشی کے عالم میں نماز کا وقت چلا گیا، اس کے باوجود تکلیف ہے۔ سچ بتائیں کبھی ہماری نماز قضا ہو، ہمارے چہرے پر ہمارے دل میں کوئی تکلیف تاری ہوتی ہے؟ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ نماز چلی گئی اس کا افسوس بھی نہیں ہے، پورا گھر ناشتے کی ٹیبل پر جمع ہے، سب کی فجر قضا ہو چکی ہے، ہنس ہنس کے باتیں کر رہے، کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ فجر چلی گئی ہے۔ کسی دن اسکول مس ہو جائے، اسکول کی وین آ کر چلی گئی، بتاؤ گھر میں کیسی افراتفری، کتنا غصہ، کتنی ناراضگی، اسکول چھوڑ دی اس نے، ٹائم پہ نہیں اٹھا، تم نے نہیں اٹھایا، تمہاری غلطی ہے۔ یار ایک دن کی اسکول چلی گئی، اتنی ٹینشن، فجر سب کی چلی گئی، نو ٹینشن۔ کیسا گھر ہے وہ، ذرا سوچئے کہ صبح ہوتی ہے اس گھر میں کوئی بھی نہیں اٹھتا فجر کے لیے، یعنی مارننگ میں ہی اللہ کو ناراض کر دیا، یعنی سٹارٹ آف دا ڈے اللہ کو ناراض کر کے ہم اٹھ رہے ہیں سارے۔ یار ابتدا ایسی تو ہو کہ سارے گھر والے اٹھے۔ اچھا اسی گھر میں الارم رکھے ہوئے ہیں، کوئی بریک فاسٹ کے لیے رکھ رہا ہے، کوئی اسکول کے لیے رکھ رہا ہے، کوئی آفس کے لیے رکھ رہا ہے، فجر کے لیے کیوں نہیں رکھ رہے؟ تو انشاءاللہ نیت کریں کہ پابندی سے ہم نماز پڑھیں گے۔ ایک بڑی کمال کی بات، علماء کہتے ہیں جس طرح کھانے کا وقت مقرر ہے نا، کہ اگر بندہ اس ٹائم ٹیبل کے علاوہ کھائے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ بندہ کہتا ہے تمہارے کھانے کا ٹائم سیٹ نہیں، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں بھائی ٹائم پہ کھایا کرو، کیونکہ ٹائم پر کھانا آپ کے لیے، آپ کی باڈی کے لیے ضروری ہے، ورنہ اس کے بعد آپ کی ٹائمنگ آؤٹ ہوگی تو ہاضمہ خراب ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح دل کی غذا کے یہ 5 ٹائمنگ ہیں، ذرا سمجھیے اس کو، یہ روحانیت کے دروازے کھلتے ہیں اس وقت۔ اگر آپ وقت مقررہ پر نماز پڑھتے ہیں نا تو آپ کے دل کو روحانیت کی پراپر غذا ملتی ہے۔ ٹائم سے ہٹا کر دل کی غذا کھائیں گے تو وہ معرفت کے دروازے نہیں کھولیں گے۔ اچھا یہ تو ان کے لیے ہیں کہ جو نمازیں ٹائم گزار کر پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہی نہیں ہیں، قضا ہی کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے۔ اب جناب جو نماز کا ٹائم گزار کر نماز پڑھتے ہیں، قرآن اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ لوگ سرے سے نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ معنی یہ ہے کہ وہ لوگ نماز کا وقت گزار کر نماز پڑھتے تھے۔ دیر سے نماز پڑھنے والوں کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے جو سرے سے نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس سے اللہ پاک اور اس کے رسول کا ذمہ بری ہو گیا۔
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی ہزاروں سال جہنم میں رہنے کا حقدار ہوا جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضا نہ کرے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، ہم نہیں سہ سکتے جہنم کا عذاب، ہمیں اللہ کی محبت میں، اس کی اطاعت میں پانچوں نمازیں پابندی سے پڑھنی ہے۔ منقول ہے بروز قیامت نمازوں میں سستی کرنے والا اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 لائنیں 3 سطریں لکھی ہوئی ہوں گی، اے اللہ کا حق برباد کرنے والے، اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص، جس طرح دنیا میں تو نے اللہ پاک کا حق ضائع کیا، اسی طرح آج تو بھی اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جا۔ کہاں جائیں گے مگر اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا۔ ایک مشورہ دے دیتا ہوں، نماز کے ٹائمنگز پراپر پتہ چل جائیں۔ موبائل اپلیکیشن ہے پریئر ٹائمنگ، ٹھیک ہے، پریئر ٹائم، یہ دعوت اسلامی پریئر ٹائم آپ لکھیں گے، ایپ اسٹور پہ بھی ہے، پلے اسٹور پر بھی، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ ون آف دا بیوٹیفل اپلیکیشن ہے، پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، ایون آپ جہاز میں ہیں، آپ اس کی لانگیٹیوڈ ایٹیٹیوڈ جو بھی لکھیں گے آپ کو جہاز کے اندر کا ٹائم بھی وہ بتا دے گا۔ دنیا بھر کے لاکھوں مقامات کا اس میں نماز کی ٹائمنگ مل جائیں گے، قبلہ ڈائریکشن مل جائے گا، وظائف مل جائیں گے۔ جب اتنا اہم فرض نماز ہے تو ہمارے پاس یہ ٹولز بھی ہونے چاہیے تاکہ ہم اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق نماز کو ادا کریں، اور انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا نماز کی پابندی کرتے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ باقی برکتیں بھی ملتی رہیں گی۔ اس کا کمال ہی اور ہے، اس کے راز ہی اور ہیں، اس کے اسرار ہی اور ہیں۔ قرآن پاک کی تو شان ہی نرالی ہے، مگر آج فقط کچھ باتیں میں آپ کو اللہ کے اس مبارک کلام کی اس ایک آیت کے رموز، اسرار، سیکرٹس، فضائل سنے تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ جو شخص، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کاروباری مشکل کا، آج کل مہنگائی بھی بہت ہے، گزارا بھی نہیں ہو رہا، تو غور سے وظیفہ لے جائیں، کل سے کرنا شروع کرتے ہیں کہ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، اور روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل 1 سال کے اندر امیر و کبیر ہو جائے گا۔ وظیفہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، غور سے سن لیں۔ پہلے فجر کی نماز ادا کرنی ہے، اس کے بعد جب فجر کا وقت ختم ہونے لگے تو سورج طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے کا وقت ہے، اس وقت آپ نے سورج کی طرف رخ کر کے ہاتھ میں تسبیح لینی ہے، 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، 300 بار درود پاک انشاءاللہ پڑھیں، اور پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ پاک رزق میں کیسی برکت دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی شیر خدا نے ایک بڑا پیارا وظیفہ دیا، اور شاید اب جو میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سب کو اس وظیفے کی ضرورت ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بیسیکلی تو یہ روایت ہے، وظیفہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا۔ آقا فرماتے اے علی میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو؟ عرض کیا حضور ضرور، ارشاد فرمائے میری جان آپ پر قربان، تمام اچھائیاں ہم نے آپ ہی سے تو سیکھی ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ اس طرح پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بس اللہ پاک اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا۔ اچھا، اس وظیفے کو میں نے بھی کئی بار ٹرائی کیا ہے، میں نے الحمدللہ پہلے امیر اہل سنت کو دیکھا، مثال کے طور پہ آپ کہیں پھنس گئے، آپ کا ٹریفک میں گاڑی پھنس گئی ہے، گاڑی خراب ہو گئی ہے، فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے، ٹرین کا ٹائم ہو گیا ہے، اور آپ کو لگتا ہے اب نہیں پہنچ سکیں گے، یا کسی بھی مشکل میں آپ پھنس گئے ہیں، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پھر آپ دیکھیں مشکلیں کیسے آسان ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی چیز گم ہو جائے، قرضہ آ جائے، کاروبار میں کوئی نقصان ہونے لگے، کوئی چیز میں گڑبڑ ہو جائے، کسی بھی پریشانی میں ہیں، آپ یہ وظیفہ یاد کر لو، ذرا مل کے دوہرا لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ بڑے کمال کا وظیفہ ہے۔ ہاں اچھا، اب بیماری کے بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے، آخری بیان کے اینڈ میں 1-2 باتیں تاکہ تعویذ وظیفہ بھی مل جائے، آپ کو فائدہ رہے گا۔ ایک شخص کو بخار آ گیا، حضرت شیخ فقی ولی عمر بن سعید رحمۃ اللہ تعالی کی ان کی عیادت کے لیے آئے، جاتے ہوئے ایک تعویذ عنایت فرمایا کہ کھول کر مت دیکھنا،
ان کے جانے کے بعد اس نے تعویذ پہنا تو بخار فوراً چلا گیا. اس سے رہا نہیں گیا, اس نے تعویذ کھولا کہ ایسا کیا لکھا کہ یوں بخار چلا گیا. تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا. دل میں وسوسہ آیا تو یہ تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے. ابھی عقیدت میں کمی آئی تو فوراً بخار بڑھنا شروع ہو گیا. ٹیسٹ کرتے نا لوگ, اللہ والوں کا بھی ٹیسٹ کرتے ہیں, ایسے بھی لوگ ہیں. ابھی اس نے سوچنا شروع کیا تو بخار بڑھ گیا. پھر حضرت کی بارگاہ میں دوڑا گیا کہ حضور معاف کر دیں, میں نے تو جو ہے وہ تعویذ کھول دیا تھا. تو آپ تو اللہ والے تھے, آپ نے دوبارہ تعویذ لکھ کر دیا. اس کے ہاتھ جیسے ہی اس کو باندھا تو پھر اس کا بخار چلا گیا. اب کی بار دیکھنے سے منع کیا, مگر ڈر کے بارے کھول کر نہ دیکھا. بالآخر سال کے بعد کبھی جا کے کھول کر دیکھا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھا ہوا تھا. تو سبحان اللہ, اس کی خوب برکتیں ہیں. اور بتایا گیا کسی کی نکسیر پھٹ جائے نا, بعض اوقات خون نکل رہا ہوتا ہے, تو پیشانی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کرے اور ناک کی نوک تک, یعنی یہاں سے لکھنا شروع کرے اور یہاں تک ختم کرے, تو انشاءاللہ عز و جل اس کی جو ہے وہ خون آنا جو ہے وہ بند ہو جائے گا. بہرحال بہت سارے وظائف ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام, نیک اور جائز کام شروع کرنے سے پہلے پڑھنا ہے. پھر دیکھیں اس کی کیسی برکتیں ملتی ہیں. بے ایمانوں کو ایمان دینے والی یہ آیت ہے. ذرا واقعہ سنیے گا. ایک یہودی تھا, نان مسلم, ایک یہودن پر عاشق ہو گیا اور عشق مجازی کا اس پر ایسا غلبہ ہوا کہ یہ مجنون جیسا ہو گیا. نہ کھانے پینے کا ہوش تھا, نہ آرام کرتا تھا, بڑا پریشان. اس زمانے میں اللہ کے ایک ولی تھے, حضرت عقا رحمت اللہ تعالی علیہ. ان کے پاس آیا اور کہا کہ حضور میں بہت پریشان ہوں, وہ فلاں سے عشق ہو گیا ہے, چین ہی نہیں آتا. اب اللہ والے تھے, آپ نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور کہا یہ کھا جاؤ. اس نے وہ کاغذ کا ٹکڑا نگل لیا کہ شاید میرا کام بچ جائے گا. سچی بات ہے, اس کا کام بن گیا. ہوا یہ کہ جیسے ہی اس نے کاغذ کو نکلا نا, اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی, ایمان کی مٹھاس ملنے لگی اور اس کے دل میں نور ظاہر ہو گیا. عورت کے عشق کو چھوڑا اور کہتا حضور بس اب مجھے کچھ اور نہیں چاہیے, جس رب کا نام اندر گیا ہے اب کلمہ پڑھائیے, مجھے مسلمان کر دیجیے. صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ میں لکھا ہوا پیٹ میں جاتا ہے. اب اس یہودن کو پتہ چل گیا کہ میرا عاشق تو مسلمان ہو گیا ہے. وہ بھی حضرت کی بارگاہ میں آئی اور کہا کہ میں ہی وہ عورت ہوں کہ جس کے عشق میں وہ مبتلا تھا, وہ مسلمان ہو گیا ہے. اب مجھے خواب میں روزانہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ اگر تجھے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھنا ہے نا تو جا اور حضرت عطا کے پاس جا, تجھے اپنا جنت میں ٹھکانہ دکھائیں گے. تو حضرت میں آپ کے پاس آئی ہوں, بتائیے جنت کہاں ہے. حضرت عطا نے کہا کہ جنت کا ارادہ ہے تو پہلے تجھے اس کا دروازہ کھولنا پڑے گا نا. جنت میں جانا ہے تو ڈور اوپن کر. تو وہ کہتی جنت کا دروازہ میں کیسے کھولوں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ. آپ نے فرمایا جنت کا دروازہ کھولنا ہے نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ. جیسے ہی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا, دل میں نور بڑھنے لگ گیا. کہتی حضور بس اب مجھے اسلام میں داخل کیجئے. اس نے کلمہ پڑھا اور بسم اللہ شریف کی برکت سے وہ بھی مسلمان ہو گئی. اسی رات جب وہ نو مسلم خاتون جو ہے رات کو سوئی تو خواب پہ جنت میں داخل ہوئی. خوبصورت محل دیکھا, گنبد دیکھے. ایک گنبد پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. عورت نے یہ الفاظ پڑھے تو کسی پکارنے والے نے کہا اے پڑھنے والی, اللہ پاک نے یہ سب تجھے عطا فرما دیا. ہائے ہائے ہائے, بسم اللہ کی برکت ہے, ہم نے پائی جنت ہے, کتنی اچھی قسمت ہے, یہ سب رب کی رحمت ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تو کیا ہی بات ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, ایک پوری آیت یہ یاد رہے, شاید بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ دو سورتوں کے درمیان فاصلے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اتارا گیا. اور یہ آیت قرآن پاک میں ایک جگہ قرآن کا حصہ بھی ہے, پارہ 19 سورہ نمل, اور یہ آیت کا حصہ ہے. اور اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا. اچھا, اس کی فضائل کیسے کیسے کہ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ شریف نازل ہوئی نا تو بادل مشرق کی طرف دوڑے, بادل مشرق کی سمت دوڑے, ہوائیں رک گئیں, سمندر کو جوش آ گیا, چوپایوں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان لگا دیے, اور شیطانوں کو آسمان سے پتھر مارے گئے. اور اللہ پاک نے فرمایا مجھے میری عزت و جلال کی قسم, جس چیز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی میں اس میں برکت دوں گا. کاروباری لوگ بیٹھے, برکت چاہیے نا کاروبار میں, رزق میں, معاملات میں, بسم اللہ کو تھام لو. سبحان اللہ. واقعہ ہے
ایک شرابی کا، اور اس شرابی کی زندگی میں ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ آیا جس نے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا، کہاں پہنچا دیا۔ بہت امیزنگ اسٹوری ہے۔ ماجرا یہ تھا کہ وہ شرابی شراب کے نشے میں دھت ہی جا رہا تھا، راستے میں ایک کاغذ پر نظر پڑی۔ ماشاءاللہ یہاں قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، اپنی دکانوں پر بھی ماشاءاللہ مدرسہ لگانے والے موجود ہیں۔ تو آج قرآن پاک کی صرف ایک آیت کی فضیلت کی میں نے بات کرنی ہے۔ پورے قرآن کی شان تو نرالی ہے، ایک آیت میں کیا کچھ ہے اس سے اندازہ ہوگا کہ پھر رب کے کلام میں کتنی عظمتیں ہیں۔ تو وہ جو شراب کے نشے میں دھت جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے اور اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ اب اس کو خیال آیا کہ میرے رب کا نام زمین پر، ادب کا خیال آیا، عزت کا خیال آیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ وہ غلط کام کر رہے تھے، شراب میں تھے، مگر عطر خریدا، اس کاغذ کے ٹکڑے کو صاف کیا، اسے عطر لگایا اور بلند جگہ پر رکھا۔ اس کے بعد وہ اپنے کام میں مگن ہو گئے۔ اسی رات ایک بزرگ کو خواب میں زیارت ہوئی کہ جاؤ میرے اس بندے کو جا کر کہو کہ تم نے میرے نام کو پاک اور صاف جگہ پر رکھا، بلند جگہ پر رکھا، ہم تمہارے نام کو بھی بلند کریں گے۔ اب بزرگ اس بندے کو جانتے تھے، وہ تو شرابی ہے، شرابی کے لیے یہ پیغام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتے لگتا خواب میں کوئی غلط فہمی ہوئی، دوبارہ سو گئے۔ دوبارہ سوئے تو پھر دوسری بار یہی پیغام، پھر سوچا نہیں اس بندے کے لیے پیغام نہیں ہو سکتا، تیسری بار خواب میں یہی پیغام دیا گیا۔ اب وہ بزرگ تلاش کرنے نکلے کہ وہ کدھر ہے شراب پینے والا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب پتا چلا اس وقت بھی وہ شراب کی محفل میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آواز دی کہ باہر آئیے، وہ تو شراب کے نشے میں مست، کسی کو بھیجا کہ جاؤ کہو تمہارے لیے پیغام آیا ہے۔ میرے لیے کون پیغام لایا ہے؟ بہرحال پوچھو کس کا پیغام لائے ہو؟ جو بزرگ شراب کھانے کے باہر کھڑے تھے نا، اندر جا کر اسے بتا دو اللہ کا پیغام لایا۔ اور جب یہ سننا تھا تو جھرجھری سی آ گئی، کھڑے ہوئے باہر آئے، اور جب یہ بات بزرگ نے بتائی کہ مجھے تو نہیں پتا تم نے کیا کیا ہے، 3 بار خواب میں مجھے یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں بتا دوں، تم نے رب کے نام کو جو تعظیم کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو معطر کیا، اسے بلند جگہ پر رکھا ہے، مجھے یہ پیغام ملا ہے کہ تمہیں بھی تمہارے نام کو بلندی دی جائے گی، تمہیں عزت اور مرتبہ دیا جائے گا۔ جب یہ سنا کہ میں شراب کے نشے میں دھت اور میرا رب مجھ پہ اتنا مہربان، اس بندے نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی اور عبادتوں میں لگ گئے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ انقلاب جو شراب کے نشے میں دھت شخصیت کو اللہ کا ولی بنا گیا، یہ کون تھے؟ یہ کوئی اور نہیں، حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ یہ زمانے کے ولی بنے۔ حافی کہتے ہیں ننگے پیر رہنے والے کو۔ آپ معرفت الہی اور اللہ کی یاد میں اتنے گم رہنے لگے کہ آپ چپل ہی نہیں پہنتے تھے۔ اور کتابوں میں لکھا کہ جب تک حضرت بشر حافی اس شہر میں رہے، کوئی بھی چوپایا جو ہے نا راستے میں گندگی نہیں کرتا تھا، اس ادب کے ساتھ کہ کہیں بشر حافی کے پیر گندے نہ ہو جائیں۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ ایک بار کسی نے دیکھا کہ چوپائے نے گندگی کر دی ہے، تو اس کے مالک نے سمجھ لیا کہ ہو نہ ہو بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور جب معلوم کیا گیا تو ایسا ہی تھا کہ جب وہ زمانے سے وہ دنیا سے چلے گئے، پھر چوپایوں نے راستے کے اندر گندگی کرنا شروع کی۔ یعنی جو اللہ کا ادب کرتا ہے، اللہ کے نام کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کی مخلوق جو ہے وہ اس کی تعظیم کرنے لگ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو اندازہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جامعیت کتنی ہے؟ سنتے جائیے۔ اللہ پاک نے بعض انبیاء کرام پر مختلف کتابیں اور صحائف نازل فرمائے جن کی تعداد 104 ہے، ٹھیک ہے؟ ان میں سے 60 صحیفے حضرت شعیب علیہ السلام پر، 30 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، 10 حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات شریف اترنے سے پہلے نازل ہو گئے تھے۔ پھر 4 بڑی کتابیں ہیں، تورات شریف، زبور شریف، انجیل مقدس اور قرآن مجید، ٹھیک ہے؟ اچھا، ان تمام صحیفوں کے مضامین قرآن پاک میں ہیں۔ قرآن پاک کے سارے مضمون سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا سارا مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ اور سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا مضمون بسم اللہ کے حرف با میں موجود ہے، اور اس کے معنی کیا ہے؟ بی کان ما کان و بی یکون ما یکون، یعنی جو کچھ بھی ہے مجھ یعنی اللہ پاک ہی سے ہے، اور جو کچھ ہوگا
مجھ یعنی اللہ پاک سے ہی ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ کمال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کہ تمام صحیفوں اور قرآن مجید کا نچوڑ اس کے اندر موجود ہے۔ اور سبحان اللہ، بسم اللہ کے فضائل کتنے، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں، ٹھیک، اور دوزخ پر عذاب دینے والے فرشتے بھی 19 ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ امید ہے ایک ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے گا۔ بسم اللہ پڑھتے رہا کرو۔ اچھا، آپ فرماتے ہیں دن میں کتنے گھنٹے، دن رات میں 24 گھنٹے ہیں، فرماتے 5 گھنٹے 5 نمازوں میں گھیر لیے، 19 گھنٹوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف عطا فرمائے۔ پس جو خوش نصیب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا رہے اور نماز 5 وقت پڑھتا رہے، اس کا ہر گھنٹہ عبادت میں کاؤنٹ ہوتا رہے گا۔ تو یہ کمال کا وظیفہ ہے، نارملی ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی ہے۔ اچھا، بعض اوقات ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے کام ادھورے رہ جاتے ہیں، کام شروع کرتے ہیں، ڈیل بنتے بنتے رہ جاتی ہے، کام ادھورا رہ جاتا ہے، پوری نہیں ہو پاتی ہماری بات۔ سنیے، اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اہم کام بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ غور فرمائیے، یہ کیسی محرومی ہے، اگر اچھی اور اہم کام سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو کام ادھورے رہ جاتے ہیں، اس پہ برکت نہیں ہوتی۔ اب ہو سکتا ہے کہ ذہن میں خیال آئے کہ میں تو بسم اللہ نہیں پڑھتا پھر بھی کام پورے ہو جاتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کام کا بظاہر پورا ہو جانا اور بات ہے اور اس میں برکت کا نہ ہونا اور۔ مثلا کسی نے بغیر بسم اللہ کے کھانا کھایا، کھانا پیٹ میں بھی گیا، پیٹ بھر بھی گیا، لیکن اب اس میں برکت اسے حاصل نہیں ہوگی، کھانا پوری طرح ہضم نہیں ہوتا، یا بعض اوقات جزو بدن نہیں بنتا، بہت ساری جناب اس میں پرابلم رہتی ہیں۔ تو بہرحال ہمیں جو ہے بسم اللہ شریف کا ورد کرنا چاہیے، اور ایسے ایسے واقعات اس کے فضائل میں کتابوں میں لکھے۔ امیر اہل سنت نے اپنی شرح آفاق کتاب فیضان سنت نے ایک کمال کا واقعہ لکھا کہ ایک مبلغ جو ہے، ایک داعی جو ہے، بسم اللہ کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ ایک غیر مسلم عورت بھی بیٹھی تھی، تو لڑکی نے سنا کہ بسم اللہ کی اتنی فضیلت ہے، اب اس نے جناب اسلام قبول کر لیا۔ اب اس کی زبان پر ہر وقت بسم اللہ رہتا تھا۔ تو اب جو اس کا والد تھا نا، غیر مسلم تھا، وہ بڑا غصے میں آیا، طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگا کہ کسی طرح اپنی بیٹی کو جو ہے وہ تکلیف دے کر اسلام سے پھیر لے، اور اگر نہیں مانتی تو اب اس پر کوئی الزام لگائے تاکہ یہ قتل کر دی جائے۔ تو لڑکی کا باپ جو ہے وہ بادشاہ کا وزیر تھا۔ ایک دن اس نے شاہی مہر والی انگوٹھی اپنی بیٹی کو رکھنے کے لیے دی۔ بیٹی نے انگوٹھی لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر انگوٹھی پہلے وصول کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، اور اس کے بعد اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب میں ڈال دی۔ رات کو جب وہ سوئی تو والد نے انگوٹھی جیب سے نکالی اور دریا میں ڈال دی کہ اب صبح جب انگوٹھی نہیں ہوگی اس کو پکڑا دوں گا اور یہ ماری جائے گی۔ تو اب جیسے ہی وہ انگوٹھی دریا میں ڈالی، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کسی مچھلی نے وہ انگوٹھی کو نگل لیا۔ صبح کو ایک شکاری نے جال ڈالا، اتفاق سے وہی مچھلی جال میں آ گئی۔ اس نے لا کر وہی مچھیرے نے اسی وزیر کو وہ کوئی تنگی کا شکار ہو، کوئی غربت کا شکار ہو، کوئی پریشانی کا شکار ہو، بہت غور سے یہ واقعہ سنیں۔ آپ کی زوجہ نے کہا کہ آٹا ختم ہو گیا ہے، اب روٹی کیسے بنے گی، کھانا کیسے بنے گا؟ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ رقم ہے جس سے آٹا خریدا جا سکے؟ اس نے عرض کی کہ جی میرے پاس 1 درم ہے جو اون بیچ کر حاصل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا لاؤ وہی درم مجھے دے دو تو میں بازار میں جا کے آٹا لے آتا ہوں۔ آپ دکان پر آٹا لینے گئے، گھر میں 1 ہی درم اور اس درم کا بھی آٹا لینا ہے جس کا کھانا کھانا ہے۔ جب آٹے والے کی دکان پر پہنچے تو ایک فقیر وہاں آن پہنچا اور اس فقیر نے کہا کہ اے ابو المسلم خولانی، ایسا کرو یہ 1 درم مجھے دے دو، مجھ پر صدقہ کر دو۔ آپ وہاں سے پلٹے، تھوڑا آگے گئے، دوسری دکان پر گئے، فقیر وہاں بھی آ گیا، کہنے لگا یہ 1 درم آپ مجھ پر صدقہ کر دیں۔ فقیر پیچھے لگا رہا،